اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے تو آپ صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھو، بلکہ صحابہ میں سے کوئی قرآن کریم خوبصورت انداز سے پڑھتا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں لیٹ ہو گئی تو آپ نے پوچھا عائشہ کدھر تھی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہی تھی، راستے میں آپ کے ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، خوبصورت آواز تھی، میں سننے میں ایسی منہمک ہوئی کہ مجھے خیال ہی ذہن سے نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کہا کہ آؤ دونوں چلتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو لیا، گھر سے نکلے اور جس صحابی کی قرآن کی تلاوت حضرت عائشہ سن کے آئی تھیں، آپ اور حضرت عائشہ دونوں گھر کے باہر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ پتہ ہے کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابو حذیفہ کا گھر ہے جو سالم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ایک رات آپ گلی میں نکلے تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ کافی دیر تک آپ قرآن کی تلاوت سنتے رہے اور پھر آپ تشریف لے آئے۔ صبح آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور کہا کہ تمہارے گلے میں اللہ نے لحن داؤدی رکھا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تم ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رات تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر کھڑا بڑے شوق اور ذوق سے سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ یہ مدینے کی گلیاں تھیں کہ جہاں حضور جاتے تو گلیوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ مدینے کی گلیاں تھیں جہاں خواتین جاتی تو قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ہماری گلیوں میں کیا آوازیں آتی ہیں؟ آج ہمارے بازاروں کے اندر کیا آواز آتی ہے؟ آج گالی گلوچ کی آواز چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے۔ تو ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، ہمارا قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا۔